اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہم الطارق کر رہے ہیں، اور سورہ کا نمبر کیا ہے؟ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ 86 مکی صورت ہے، 86 نمبر ہے، آیات 17 ہیں۔ بالکل 17 آیات ہیں۔ مکی ہے کہ مدنی ہے؟ مکی ہے۔ مکی۔ ہم نے 10 11 12 پچھلی دفعہ کی تھیں، آج انشاءاللہ 13 سے شروع کریں گے، اور 13 14 15 16 17 5 آیات ہیں، دیکھیں کتنی کر سکتے ہیں۔ انہو، آپ میں سے کوئی ساتھ ساتھ کرنا شروع کر دے۔ انا حرف مشبہ بالفعل، ہو جو ہے ضمیر ہے، ٹھیک، ضمیر ہے مذکر، اور انہو لقول، یہ لقول جو ہے اس میں معرفہ ہے، لا جو سب سے ہے پہلے تو آپ نے نا سٹارٹ اس طرح سے لینا ہوتا ہے کہ پہلے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جملہ کون سا ہے، جملے کی قسم کون سی ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کے جملہ پارٹس اس کے مطابق، اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس کے مطابق دیکھیں گے، اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے مطابق دیکھیں گے، کیونکہ پہلے سب سے جملہ پہلا سٹیپ ہی ہونا چاہیے کہ جملے کی ہم شکل کو دیکھیں کہ وہ کون سے جملے کی قسم ہے۔ جملہ اسمیہ ہے یہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ 2 پارٹ ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ جملہ اسمیہ پہلا پارٹ کہلاتا ہے مبتدا، اور مبتدا کے بعد آتی ہے اس دوسرا کی خبر۔ لیکن جو جملہ انا سے شروع ہوتا ہے وہ جملے کی کے پارٹس کا کیا نام ہوتا ہے؟ کیا سیم ہوتا ہے؟ نہیں، وہ انا نصب دے دیتا ہے اپنے آنے والے اسم کو۔ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے دیتا ہے، اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس وجہ سے اب ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں ان کے پارٹس کو؟ اسم انا، اسم انا اور خبر انا۔ پہلی بات ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی جملہ انا سے شروع ہوگا اس کے بعد وہ جملہ لازماً جملہ اسمیہ ہوگا، یہ پہلی بات ہے۔ کوئی بھی جملہ جب انا سے شروع ہو وہ لازمی جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، اب ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے کیونکہ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے، اور کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، رفع کی حالت میں ہوتا ہے، اب ہم نے اس کے پارٹس کے نام بدل کے اس کو اسم و انا اور خبر و انا، اور پھر یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ بنے گا پھر بھی جملہ اسمیہ ہی، صرف اس کے پارٹس کے نام بدل گئے۔ اب انا کے فوراً بعد یا تو اگر نارمل جملہ ہے تو اسم و انا آنا چاہیے اور پھر خبر و انا، لیکن کئی دفعہ وہ آگے پیچھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اب انا کے ساتھ کیا اٹیچڈ ہے؟ ہو کی ضمیر، تو وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ اسم انا حالت نصب۔ بالکل حرف تاکید ہے انا، اور اس کو ہم مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آئے گا اسم انا، جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہو کی ضمیر ہے۔ میم ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ انا جو ہے اپنے جملے کو مفرد کر دیتا ہے، یہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی آپ اس کو ایکسپلین کرو گے ناشین؟ جی السلام ناشین، علیکم وعلیکم السلام۔ میم، سوری میں 5 منٹ لوں گی، میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں۔
ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کا ऐसे ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اسم و انا جو ہے وہ ہو کی ضمیر ہے، اور یہ کیونکہ ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں میں اس کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. ضمیر متصل ہے کیونکہ اٹیچڈ ہے، انا کے ساتھ جڑ کے آ رہی ہے. جو جڑی ہوئی ضمیر ہوتی ہے اس کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں. جب بھی ہم نے کوئی ضمیر بتانی ہوتی ہے اس میں ہم نے دو باتیں بتانی ہوتی ہیں کہ وہ اٹیچڈ ہے کہ ڈی ٹیچ ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کیونکہ اس انا کے ساتھ یہ جڑ کے آ رہی ہے تو اس لیے یہ اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر متصل. اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کیا ہے. وہ جو متصل ضمیر ہے وہ رفع کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، یا جر کی حالت میں ہے. یہ ہم پڑھ چکے کہ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ضمیر جو ہے متصل منصوب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا سیگا کیا ہوگا؟ جی افشاں بتاؤ سیگا کیا ہوگا اس کا؟ سیگا 1 واحد مذکر غائب. بالکل، واحد مذکر غائب. زبردست ہو گیا. اب ہمارے پاس اسم و انا کے بعد کیا آنا ہوتا ہے؟ خبر و انا. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا آ رہا ہے. لقولن. افشاں بتاؤ یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ لقولن. لفظ کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ یہ لفظ کیا ہے؟ قولن رفع کی حالت میں ہے اور قولن خبر انا ہے. میں نے کہا تھا لفظ کیا ہے، تو بیسیکلی یہ اسم ہے. اسم ہے. ہاں جی، اور اسم کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع. بالکل. اس میں اسم مرفوع ہے، پیش کی حالت میں ہے. اب ہم نے جب یہ پڑھا تھا کہ اسم و انا اور خبر و انا کے بارے میں، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں. لیکن انا جب داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی جو اسم و انا کو تو منصوب کر دے گا، لیکن اس کی خبر و انا جو ہے وہ اپنی اسی طرح مرفوع حالت میں رہتا ہے. تو اسی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ قولن کا جو تعلق ہے وہ اسم و انا کے ساتھ نہیں ہے، ورنہ یہ مرفوع ہوتا، مرفوع کے بجائے منصوب ہوتا، بلکہ اس کا تعلق خبر و انا سے ہے کیونکہ خبر و انا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ اب اس کی تنوین نے بتایا کہ میں اسم ہوں، اور اس کی رفع کی حالت نے بتایا کہ میں اب خبر و انا کا پارٹ ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا خبر و انا کا پارٹ. اب خبر و انا جو ہے وہ میں کر لوں. اس کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے؟ قولن، اس کو ہم نے لینا ہے خبر و انا. ٹھیک ہے، اور اب یہ خبر و انا جو ہے یہ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے فصلن. یہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اور یہ دونوں آپس میں کیا بنیں گے؟ افشاں آپ کے دو نام کیوں آ رہے ہیں؟ سمینہ آپ بتاؤ گے قولن کا مطلب جی کیا ہے؟ پہلے جو ہمارے آیا کہ یقیناً وہ یا بے شک جی وہ. لقولن، قول کسے کہیں گے؟ جی قول ہم کہتے ہیں کہ کلام، اور فصل فیصلہ کن. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موصوف اور صفت بن کر آ رہے ہیں، صفت اور بالکل. موصوف بن ایک کر. تو آپ نے دیکھا کہ دونوں اسم ہیں. دو اسم جب بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ہم نے پڑھا کہ ایک تو دو اسم ساتھ ساتھ ہوں، اور دوسرے نمبر پہ ان دونوں کی اعرابی حالت، وسعت، اور جو ان کی چاروں لحاظ سے یعنی کہ آئیڈینٹیکل ہوں. ان کی جنس، ان کی عدد، ان کی وسعت، ان کی حالت، چاروں لحاظ سے آئیڈینٹیکل دو اسم جب بھی ساتھ ساتھ آئیں گے تو پہلا والا موصوف ہوگا، دوسری اس کی صفت ہوگی. صفت. تو ہم اس کو اوپر والے کو لے لیں گے موصوف، اور آگے اس کی آ جائے گی صفت. اس سے پہلے جو لام لگا ہوا ہے وہ لام مزاحلہ کا لام تاکید یا ڈسپلیسڈ لام ہے. بالکل زبردست بات کی. اگلا میرا یہی سوال آنے والا تھا. فصلون، یہ بھی اس میں اسم مرفوع ہے، اور یہ جو ہے اس کی صفت بن کے آ رہی ہے.
صفت اور موصوف مل کے کیا بنیں گے؟ مرکب توصیفی، توصیفی بن کر خبر انا، اور یہ بن کے اب بن جائے گا خبر انا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جواب شرط بن رہا ہے. بالکل. ہم نے جب پچھلے جملوں سے اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا جو جملہ شروع ہوا تھا وہ کس سے ہوا تھا؟ وَالسَّمَاءِ، یہاں سے ہماری نئی بات شروع ہوئی تھی نا، نیا جملہ شروع ہوا تھا. وَالسَّمَاءِ، آسمان کی قسم. کیسے مجھے پتا چلا کہ یہ واو جو ہے یہ حروف عطفی نہیں ہے بلکہ حروف قسم ہے؟ کیسے، کس چیز سے پتا چلا؟ وَالسَّمَاءِ، کس بات نے بتایا کہ یہ حرف عطف نہیں ہے؟ پچھلے جملے سے 10 نمبر آیت کو یہ نہیں ملا رہا بلکہ یہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے اور یہ حرف قسم ہے. شکیلہ آپ بتاؤ کس چیز نے بتایا؟ ٹیچر اس کی نیچے اعرابی حالت زیر مطلب جر آیا ہے تو یہ حرف جر سے قسمیہ کا وہ ہے. بالکل زبردست بات ہو گئی کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو واو عطف ہوتا ہے وہ کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا، بلکہ لیکن جب حرف عطف کی جگہ واو قسمیہ ہوتا ہے تو وہ حروف جارہ میں سے ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور جر والا کر دیتا ہے. تو اس السمائی، ہر اسم ہم نے پڑھا ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے انلیس کہ اس کے اوپر کسی بات نے اثر نہ کیا ہو، اور پہلا اثر جو ہم نے سیکھا تھا وہ حروف جارہ کا تھا. اب اس واو قسمیہ نے اس کو اس اسم کو قسم میں بدل دیا تو پہلا حرف قسم کہلائے گا. اس کے بعد مقسم بہی کیا ہوتا ہے؟ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. تو حرف قسم آئی واو، قسم ہے. مقسم بہی کیا ہے؟ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ آسمان کی. اور پھر اس کے بعد مقسم بہی کے بعد ہوتا ہے مقسم علیہ. مقسم علیہ کس کو کہتے ہیں؟ ذات رجعی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جس پر قسم کھائی جا رہی ہے، جس کی طرف قسم تو آسمان کی کھائی جا رہی ہے نا. اب اس کی آگے سے یہ صفت بیان ہو رہی ہے، یعنی کہ اس کا تعلق بیان ہو رہا ہے. کون سا والا آسمان؟ بارش والا. ٹھیک ہے، بارش والا آسمان. تو اب یہ بارش والا مرکب اضافی بن کے السمائی کی صفت بیان کر رہا ہے. تو موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے پھر حروف جارہ کے ساتھ اٹیچ ہوگا نا. ہم نے کہا تھا ہم اینڈ سے بیکورڈ آتے ہیں. تو ذات رجعی پہلے مرکب اضافی ہے، آسمان ایک موصوف ہے جس کی یہ صفت ہے. موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بنا، اور یہ پورا مرکب توصیفی جس میں 3 الفاظ شامل ہیں وہ حرف جر کے ساتھ مل کے پھر اب اس کو متعلق بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، متعلق کس کے بنا رہا ہے؟ فعل اقسمو. ہم نے شروع میں کہا کہ جب بھی کوئی قسمیہ لفظ سے جملہ شروع ہوگا تو ہم نے پکا یہ سیکھ لیا کہ اس سے پہلے کیا آئے گا؟ لازمن فعل بالفاعل اقسمو آئے گا. ٹھیک ہے، اب اقسمو معذوف ہے، ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ فعل تھا اپنے فاعل کے ساتھ، اور یہ کیونکہ جار مجرور مل کے بن رہا ہے متعلق، تو اس فعل اقسمو کے یہ متعلق بن رہا ہے. اور پھر اس کے عطف ہو رہا ہے ایک اور جملہ والارض ذات صدع. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو دوسرا جملہ اس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے یہ جو ہے کیا ہے؟ اور زمین. کون سی زمین؟ پھٹنے والی. اب پھٹنے والی زمین کیا ہوئی؟ یعنی کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب بارش زمین پہ پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے بادل، ہم نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جب بادل پھٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بارش ہو جاتی ہے. اور وہ بارش جب زمین پہ پڑتی ہے تو زمین پھٹتی ہے. آپ کو پتہ ہے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے، کوئی بھی بیج، تو وہ کس طرح سے پودا پھوٹتا ہے؟
وہ بیج جب پانی پڑتا ہے اس کے اوپر، سورج کی دھوپ پڑتی ہے اس کے اوپر، اپنی وہ زمین میں سے خوراک اٹھاتا ہے تو وہ پہلے پھٹتا ہے. وہ دانہ پھٹنے سے اوپر کی طرف پتے ٹہنی نکلتی ہے جس پہ پتے ہوتے ہیں، اور نیچے کی طرف اس کی جڑیں نکلتی ہیں. ٹھیک ہے، بایولوجی جس نے پڑھی ہوئی ہے اس کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. تو دانہ پھٹتا ہے، تو کس طرح پھٹتا ہے؟ بارش پڑنے سے. اور زمین کی قسم، جب وہ پھٹتی ہے، یعنی کہ جب بارش پڑتی ہے تو زمین پھٹتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو دانہ ہے وہ پھٹتا ہے اور اس میں سے فصل اگتی ہے. کسی بھی قسم کا درخت ہے، پودا ہے، پھول ہے، کچھ بھی ہو، تو وہ پھٹنے سے سب سلسلہ ہوتا ہے. ان دو چیزوں کی، اللہ کی ان دو جو ان کے معاملات ہیں، ان کی جو یہ خصوصیات ہیں، اس پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ نہ بارش نہیں ہوگی تو زمین نہیں پھٹے گی، اور زمین کا پھٹنا بارش سے لنکڈ ہے. تو ان دونوں جملوں کو آپس میں واو عطف کر رہا ہے. حالانکہ انہوں نے اس کے نیچے جو میں نے آپ کو نوٹس بھیجے ہیں حرف جارہ لکھا ہوا ہے اور قسمیہ، لیکن میں ان کو ہمیشہ عطف کرتی ہوں. دو جملے عطف ہو کے پورا مرکب عطفی بن کے پھر واو قسمیہ کے ساتھ ملے گا، تو یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ بارش والے آسمان اور پھٹنے والی زمین کی قسم. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ جب دو مرکب ملتے ہیں تو اینڈ سے بیکورڈ ترجمہ کیا جاتا ہے. تو ہم نے پہلے مرکب عطفی کا ترجمہ کیا، پھر ہم نے اس کو واو حرف جارہ کے ساتھ ملایا، تو پھر بہترین ترجمہ بنتا ہے. اب ان قسم کھانے کے بعد اب آگے کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ ایک ہوتا ہے حرف قسم. ٹھیک ہے، حرف قسم کے بعد آ جاتا ہے مقسم بہی، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے جواب قسم. اور جواب قسم نوشین نے بار بار بتایا ہمیں کہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک قسم جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے اس کے شروع میں لام قسمیہ آ جاتا ہے، یعنی کہ لام جو ہے لام تاکید ہے یہ، یعنی کہ اس کی کیا ٹائپ ہوتی ہے؟ لام تاکید یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب قسمیہ جملہ انا سے شروع ہوتا ہو. اب انا جو ہے یہ بھی حرف تاکید ہے، اور اس میں ڈبل زور دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو تاکید، حرف تاکید لے آئے ہیں. اور دوسرا حرف تاکید جو ہے وہ کیا ہے؟ ل، یعنی کہ ضرور، بضرور، یقیناً، لازماً. ٹھیک ہے، یہ ہونے والا ہے. تو جب دو حرف تاکید اکٹھے آ جائیں تو انا زیادہ مضبوط، زیادہ اسٹرانگ ہے. اور انا کیا کرتا ہے؟ کیونکہ دونوں جملے کے شروع میں آتے ہیں، انا بھی اور ل بھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ساتھ دونوں آ جائیں تو انا زیادہ مضبوط، زیادہ اسٹرانگ، زیادہ تگڑا ہے، وہ لام کو دھکا مار کے جملے کے درمیان پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو انا پہلے آ جائے گا، اور لام تاکید کو آگے دھکیل دے گا. تو اب اس کا نام بدل کے کیا ہو جائے گا؟ لام تاکید مزحلقہ. ٹھیک ہے، مزحلقہ کا مطلب کیا ہوا؟ ڈسپلیسڈ، اپنی جگہ سے ہلا ہوا، اپنی جگہ سے ہٹا ہوا.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو ہے اب ہمارا ڈسپلیسڈ لام ہے. تو یہ جب دونوں آ جاتے ہیں تو یہ جو ہے جواب شرط یہاں سے اس جملے سے شروع ہوتی ہے. یہ ایک نشانی ہے کہ جب انا یا لام تاکید ایک ساتھ آئے گا تو یہ جواب شرط ہوگا. تو یہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا جملہ اسمیہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ جواب شرط. ٹھیک ہے، یہ جواب الشرط بن گیا. اور یہاں پہ جو ہے اب اس کا ہم کس طرح سے ترجمہ کریں گے؟ جی بے شک وہ یقیناً فیصلہ کن کلام ہے. بے شک وہ یقیناً فیصلہ کن کن کلام ہے. کلام ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آیت نمبر 2 میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا تھا آیت نمبر 13. اب ہم آ جاتے ہیں جی آیت نمبر 14 کے اوپر. یہ بھی بہت چھوٹی سی ہے. اب اس میں بھی آپ نے پچھلی جو ہم نے 2 صورتیں پڑھی تھیں، مطلب 2 آیات، اس میں ہم نے دیکھا تھا واو عطف کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی یہ جملہ مکمل نہیں ہوا، بلکہ آیت نمبر 14 جو ہے اس کے شروع میں واو آ گیا ہے. تو واو کیا کر رہا ہے؟ عطف کر رہا ہے. یعنی کہ پچھلا جملہ ابھی مکمل نہیں ہوا، بلکہ نیا جملہ جو ہے، اگلا جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے کو عطف کر رہا ہے، یعنی کہ اسی کا حصہ ہے. وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی وہی بات آگے چل رہی ہے. جی سمینہ خان، آپ اس کو کرو گے؟ جی باجی. واو حرف عطف ہے، ما نفی کا ہے، ہوا اسم ما ہے، اور بالحزل ہم اسے خبرو ما کہہ سکتے ہیں باجی. پہلے تو آپ کو میں نے کہنا سب سے پہلے آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جملے کی قسم کون سی ہے. جی یہ جملہ اسمیہ ہے باجی. بالکل ٹھیک جملہ. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ جو واو حرف عطف ہوتا ہے ان کی دونوں سائڈز پہ ایک جیسی جملوں کی فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ نہیں ہوگا کہ پیچھے جملہ اسمیہ اور آگے جملہ فعلیہ آ جائے، یا پیچھے اسم عطف ہو رہا ہے تو آگے بھی اسم ہی آئے گا. اگر جملہ فعلیہ عطف ہو رہا ہے تو آگے جملہ فعلیہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ پیچھے جملہ اسمیہ گزرا تو اگلا بھی جملہ اسمیہ ہے. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اس میں کیا نشانی ہے، آپ کو کیسے پتا چل رہا ہے جملہ اسمیہ ہے؟ ماں کیا اسم ہے کہ فعل ہے؟ سوری، اسم ہے کہ حرف ہے؟ کیونکہ ہم نے سیکھا تھا نا کہ ماں بہت سے قسم کے، 2 ماں ہم نے پڑھا تھا اسم ہوتے ہیں، اور 2 ماں جو ہوتے ہیں وہ حرف ہوتے ہیں. یہ حرف ہے باجی. یہ حرف ہے. تو حرف کو ہم اگنور کرتے ہیں، نہیں دیکھتے، اور ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ اس کے بعد والے لفظ کو. تو ہوا جو ہے اس کے اندر، کیونکہ یہ اسم ہے، اس میں ضمیر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اس کا مطلب ہے آگے ہمیں مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہے، یعنی کہ جملے کے اندر مبتدا اور خبر تلاش کرنا ہے. تو مبتدا کون سی ہوگی اور خبر کون سی ہوگی؟ ہوا مبتدا ہوگا، با حرف جارہ ہے، اور الحزل مجرور اسم ہو گیا، تو یہ متعلق کے مبتدا ہو گیا، متعلق ہوا ہو گیا. دیکھو اسم جو ہے، ہوا جو ہے اسم ہے، اسم ہوا. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم ہوا جو ہوتا ہے
وہ اب یہ عام جب مبتدا اور خبر ہوتی ہے تو اس کی حالت رفع کی ہوتی ہے، جی اس کو پھر ہم مرفوع کہیں گے نا. ضمیر جی کو اگر ہم مرفوع نے ہوتی ڈیفائن کرنا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اسم ضمیر ضمیر مرفوع اٹیچڈ ہے کہ ڈیٹیچ ہے؟ ڈیٹیچڈ ہے باجی، ڈیٹیچ ہے، منفصل. تو ضمیر منفصل. ٹھیک ہے، اور پھر اعرابی حالت اس کی کیا ہوگی؟ رفع کی ہے. رفع مرفوع. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے یہ مبتدا بن رہا ہے. مبتدا کی شرائط میں کیا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسم ہوتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ جو ضمیر ہے منفصل مرفوع یہ رفع کی حالت میں ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہو گیا. اور بالحزنی، اب اس کے بعد کیا آنا ہوتا ہے؟ اس کے بعد خبر آنی ہوتی ہے جو نکرہ اسم ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ وہاں پہ با حرف جارہ آ گیا اور اس کی وجہ سے یہ اسم مجرور ہو گیا الحزل. تو اب کیا یہ جار مجرور مل کے یہ متعلق بنے گا؟ جی باجی متعلق بنے گا اسم ہوا اسم کا. ہوا اسم کا متعلق بنے گا. تو پھر اس میں خبر کدھر رہ گئی؟ جملہ خبر کے بغیر ہو سکتا ہے؟ پھر ہم اسے قائم مقام خبر لے سکتے باجی. یہ جملہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ نہیں. اگر پڑھایا تھا تو بہت عرصہ پہلے پڑھایا تھا. جس طرح انا کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسی طرح ماں کے ساتھ بھی ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اور ماں اسمیہ جو ہے حرف نفی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے وہ دو طرح سے، جس طرح ہم نے کہا نا کہ انا کیا کرتا ہے، اپنے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے، خبر رفع میں رہتی ہے. یہ آپ نے سمجھ لیا بہت اچھے سے. ماں حرف نفی کیا کرتی ہے جملہ اسمیہ سے پہلے، اس کے آگے بھی اسم ماں ہوگا، اسم ماں اور خبرو ماں. اب اس میں بالکل اس سے الٹ ہو جاتا ہے، انا سے اپوزٹ. جن کو بھول چکا ہے ان کو یاد کروا دوں کیونکہ بڑے عرصے کے بعد یہ جملہ آیا ہے. اب اس میں جو مبتدا ہے وہ اپنی اصل حالت میں رہے گا مرفوع، لیکن جو خبر ہے خبرو ماں وہ منصوب ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ منصوب. منصوب ہو جائے گی. اب اس کو میں اس طرح سے لکھوں گی، یہ جو میرا جملہ ہے ماں، اب ہوا نے مرفوع ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، وہ چینج نہیں ہوگا. لیکن جو اس کی خبر ہے الحزلا، اس کو ایسے بننا تھا، اس نے منصوب آنا تھا. ما ہوا الحزلا، ایسے اس نے بننا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ایک اس کو لکھنے کا دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ ماں والے جملے دو طرح سے لکھے جاتے ہیں، یا تو اس کو منصوب لکھا جاتا ہے اور یا پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو بیزر بی ملا کے اس کو مجرور کر دیا جاتا ہے. دو طریقوں سے یہ جملے آپ کو ملیں گے جب بھی قرآن مجید کے اندر ملیں گے، یہ دو طریقے سے ملیں گے. اگر یہ اکیلا ہوگا تو یہ منصوب ہوگا جو کہ اس کی شرط میں شامل ہے. ماں جو ہے وہ اسم ماں کو، مبتدا کو مرفوع حالت میں ہی رکھتا ہے، تبدیلی نہیں آتی، لیکن خبر کو وہ منصوب کر دیتا ہے. اب اگر میں اس جملے کو دیکھوں تو اب مجھے کیا پرابلم ہے، ہوا آ گیا. اب ہم نے یہ سیکھا کہ مبتدا ایک طرف ہوتا ہے، خبر دوسری طرف ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا.
ایک طرف مبتدا ہے اور بالکل ڈسکنیکٹڈ دوسری طرف اس کی خبر ہونی چاہیے. لیکن جب میں اس جملے کو دیکھ رہی ہوں تو مجھے کیا نظر آ رہا ہے کہ اب یہ کے ساتھ ہے، معرفہ اسم ہے. اب میں اس کو اگر لام کو کیسے پڑھوں گی؟ اس کا لام تو پڑھا جاتا ہے، یہ آپ کا جو ہے شمسی نہیں ہے بلکہ قمری ہے. لام کس لسٹ میں آتا ہے، شمسی میں کہ قمری میں؟ وہاں پر تو قمری ہے نا باجی، پڑھا جا رہا ہے. اب یہ قمری ہے. ساکن ہے. اب میں ہوا کے ساتھ تو ملا نہیں سکتی کیونکہ اس کا مبتدا سے تو تعلق نہیں. مبتدا ایک طرف رہے گا، خبر دوسری طرف ہوگی، آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہو سکتا. تو اب یہ میرے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو اب مجھے مجبوراً اس کو دوسرے والے طریقے کو اپنانا پڑے گا اور میں بے زیر بی کے ساتھ اس کو لے کے آؤں گی تاکہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے. اب بی حرف جارہ ہے اور اس نے اس کو جر دے دی. بی حرف جارہ کے ساتھ جب آتا ہے ماں کے بعد تو وہ اس کو مجرور کر دیتا ہے. اب مجرور جار مجرور مل کے تو متعلق بنتے ہیں، لیکن یہ بے زیر بی جو ہے اس کو کہتے ہیں بی زائدہ، یعنی کہ یہ ہے تو حروف جارہ لیکن یہ پڑھا نہیں جائے گا. یعنی پڑھا تو جا رہا ہے، اس کا افیکٹ نہیں آئے گا. اس کا حروف جارہ کا یہ افیکٹ تو آ رہا ہے کیونکہ حروف جارہ ہے کہ وہ اس کو زیر دے رہا ہے اگلے اسم کو، لیکن اس کی میننگ نہیں کی جائے گی. یہ صرف کیونکہ پڑھا نہیں جا رہا تھا تو میں نے یہ والا اصول اپنا لیا، میں نے بی کے ساتھ اس کو لے آئی، لیکن یہ بی زائدہ ہے. اس کا معنی جو ہے وہ نہیں آئے گا جملے کے اندر. بات سمجھا پائی ہوں؟ ماں جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے اس میں جو بی استعمال ہوتا ہے وہ بی زائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں لیا جاتا. بس سمجھ لو کہ وہ لکھا تو ہوا ہے لیکن پڑھا، اس کے میننگ کو نہیں پڑھا جائے گا. بی کو تو ہم پڑھ رہے ہیں بالحزلی، لیکن اس کے میننگ کو ہم جملے میں نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ یہ بی زائدہ ہے. مجبوراً ہم لے کے آئے تو اب ہم اس کو متعلق کا نام نہیں دیں گے، ہم کیا کہیں گے کہ محلن لفظن مجرور محلن منصوب. کیسے منصوب؟ کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ماں جو ہے، ماں کا جو خبرو انا ہوتا ہے، خبرو انا اور انا کہہ رہی ہوں، ماں کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. میری بات کس کو سمجھ آئی ہے اور کس کو نہیں آئی ہے؟ جی اپا. کلیئر ہے الحمدللہ. سب بچوں کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی کوئی بچہ ہے جو الحمدللہ. کنفیوز ہے؟ نہیں الحمدللہ سمجھ. شکیلہ آپ کو، بشرا آپ کو، سب کو سمجھ آئی ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. تو یہ ایک اور جملہ اسمیہ کی قسم ہے. ایک انا کے ساتھ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور یہ ماں. اب جس طرح ماں کے بارے میں آپ لوگ کہتے ہو نا کہ کئی دفعہ آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ ماں جب آتا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ ماں جو ہے، ماں کا میننگ ہم نے کہا کیا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں کا میننگ جو ہوتا ہے کوشچن کے لیے جو آتا ہے استفہامیہ اور استفہامیہ. اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ ماں جو ہے وہ حرف کیا ہوتا ہے، نفی. ماں موصولہ بھی ہوتا ہے. موصولہ، یہ بھی اسم ہوتا ہے. اس کو ہم ہمیشہ مبتدا لیتے ہیں، ماں موصولہ، اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول ہوتا ہے اس کو ہم اس کی خبر کے طور پہ لیتے ہیں اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بناتے ہیں. تو ماں اسم موصولہ بھی ہوتا ہے.
پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ما نافیہ بھی ہوتا ہے. اب یہ جو نافیہ والا ہے یہ حرف ہوتا ہے. وہ دونوں اسم تھے. ما کوشچن والا جو تھا یہ بھی حرف ہے, یہ بھی حرف ہے. اور استفامیہ جو ہے یہ اسم ہے, اور ما نافیہ جو ہے یہ بھی حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ حرف جب بھی آئے گا تو یہ, اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ جب بھی جملے کے شروع میں ما ہو اور آخر میں جو اسم ہے وہ بے زیر بی کے ساتھ آیا ہوا ہے, تو اب آپ کو فوراً سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ نفی والا ما ہے. ٹھیک ہے, ما نافیہ جملہ اسمیہ میں جب آتا ہے اور بی اسم کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی. اینڈ پہ جملے کے آخر میں یہ آئے گا تو یہ آپ کو فوراً سمجھ آنی چاہیے, کیونکہ خبر نے مجرور ہونا ہے بی زائدہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اب ما نفی والا ہے. اور ایک اور ما نفی والے کی کیا پہچان تھی کہ ما جملے میں آیا ہوا ہے شروع میں, اور درمیان میں جملے کے الا آیا ہوا ہے. درمیان جملہ کیا آیا ہوا ہے, الا. تو تب بھی وہ لازمی ما نفی والا ہوگا, یعنی کہ اس کا ترجمہ نہیں کے طور پہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک کہ جملہ اسمیہ نظر آ رہا ہے آپ کو اور اینڈ پہ بے زیر بی آیا ہوا ہے, تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ ما نافیہ ہے. اب نہ یہ سوال کے لیے ہو سکتا ہے, نہ یہ سب موصول ہو سکتا ہے, یہ ما نافیہ ہے. اور دوسرا کہ ما سے جملہ شروع ہوا اور درمیان میں جملے کے الا آ گیا, اسی جملے کے درمیان میں. بات سمجھا سکی ہوں؟ جی باجی الحمدللہ. تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو بتائیں گی ماں کا فرق. ہم اس کو حرف نفی بھی کہہ رہے ہیں, حرف بھی کہہ رہے ہیں, تو اور حرف ہی پھر ہے نا ہم اس بیٹا. کو اسم بھی کہہ رہے ہیں. میں نے اگر اسم بولا ہے تو غلطی سے بولا ہے, یہ حرف ہے. میں نے آپ کو ابھی تو بتایا ہے نا کہ یہ حرف میں آ رہا ہے. لیکن آگے جو ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی ما اسم ہو تو اچھا ماں کا اسم, میں نے کچھ غلط لکھ دیا اس میں. ہاں وہ تو میں نے بے زیر بی کے ساتھ اسم لکھا ہے نا, کہ بے زیر بی سے کے ساتھ اسم جڑا ہو آگے جملے میں. ما نافیہ حرف میں نے لکھا ہے نا, اور بی اسم اینڈ پہ موجود ہو, جو آپ کے پاس یہاں پہ مثال ہماری آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کیا ہوا, یہ مل کے ما حرف نفی اور اسم ما ہوا اپنے خبرو ما بالحزلی کے ساتھ مل کے پورا جملہ اسمیہ بن گیا. ٹھیک ہے, ما نافیہ اپنے اسم ما ہوا اور خبرو ما بالحزلی سے مل کے جملہ اسمیہ بن گیا. اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد اب کیا بن گیا, کیونکہ واو معطوف. عطف آیا تو اب یہ معطوف بن گیا پچھلے جملے کا. آیت نمبر 13 جو ہم نے پڑھی, آیت نمبر 13 معطوف علیہ کا, اور مل کے یہ بن گئے. ابھی آگے ہم نے نہیں دیکھا آگے جملہ بڑھ رہا ہے کہ بدل رہا ہے کہ نہیں, کہ وہ بھی عطف کا حصہ ہے, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. نہیں, اگلا جملہ شروع ہو گیا ہے. تو اب یہ معطوف حرف عطف
मातूफ अलई अपने हरफे अतफ और मातूफ के साथ मिलके क्या बनेगा? जुमला मातूफा। बिल्कुल, जुमला मातूफा। और जुमला मातूफा बन के जवाबुल शर्त। कसम। जवाब शर्त शर्त। जवाबुल कसम। अच्छा, जवाबुल कसम मिलके जुमला मातूफा और जवाबुल कसम। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको? जी। तर्जुमा इसका हम क्या करेंगे? वो हरगिज नहीं है हंसी मजाक। ये जो हरफे जायदा आपने बताया था ना, ये ताकीद भी तो पैदा करता है। ये जो जी हरफे, बिल्कुल। हाँ, आपने कहा ना कि मानी नहीं होता, मानी तो इसका सिर्फ ये होता है कि ये ताकीद पैदा करता है। नहीं नहीं, वो बेजेर बी का मायने नहीं होता, साथ या इस तरह का कोई नहीं होता ना, वो कह रही थी मैं। और अच्छा। वो हर गिज नहीं है हंसी मजाक। बेजेर बी का तो हमने वो साथ वाला नहीं ना तर्जमा किया, ठीक है। अब वही बात अब मैं अगली ये बताने लगी थी कि ये जो बेजेर बी है, बी का तर्जमा जो हरूफ जारा का तर्जमा हम नहीं करते, मगर ये आके जुमले के अंदर ताकीद पैदा कर देता है। ये जो बेजेर बी है, जुमले में आकर ताकीद पैदा करता है। क्लियर हो गया जी आप लोगों को इसका भी? कोई सवाल किसी का है? जी, मैं अभी इधर ही फंसी हुई हूँ कि अगर ये माँ हर्फ है, फिर हम इस्मु माँ क्यों कह रहे हैं कि ये इसका इसम? बेटा, आप इन्ना के बाद जो इसम होता है उसको इस्मो इन्ना क्यों इन्ना कहते हो? इन्ना भी तो मुशब्बह बिल फेल है ना, हर्फ ही है वो तो, वो भी हर्फ है। उसके बाद इस्मु इन्ना और खबरू इन्ना आया है, इसी तरह से माँ भी हर्फ है, और उसके बाद इस्मु माँ और खबरू माँ आया है। देखो, ठीक। जुमला तो इसमिया ही है ना, और उसके दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। यहां तक बात क्लियर है आपको समीना? जी जी लेकिन जी, जिस अब तरह समझ जुमला इसमिया की मुख्तलिफ इकसाम है ना, हमने क्योंकि वो पढ़ी नहीं, मैं इसीलिए चाह रही थी ना नए कोर्स को शुरू करना, कि बहुत सारी हमने बीच में लूप होल्स छोड़ दिए हुए हैं। जुमलों की बहुत सी इकसाम है, नफ़ी वाले जुमले, पॉजिटिव जुमले, नेगेटिव जुमले, हमने वो चीज़ें टच ही नहीं की, ठीक है। तो जी। ये नफ़ी ठीक। वाले जुमला जो है, नफ़ी वाला जुमला इसमिया होता है, तो उसकी माँ से उसको नफ़ी किया जाती है, ठीक है। और उसके भी जिस तरह इन्ना के अफेक्ट हैं कि वो मुब्तदा को बदलता है, तो ये खबर को बदलता है। वो इन्ना जो है मुब्तदा को मंसूब करता है, ये खबर को मंसूब करता है। जी, समझ आ गई। और लेकिन इसको दो तरह से इन जुमलों को लिखा जाता है, माँ वाले जुमले को, ठीक है। माँ नफ़ी वाले जुमले या तो वो मंसूब होते हैं वो खबर, और या बी लगा के उसको मजरूर कर दिया जाता है। ये दोनों तरीकों से जुमला बनता है। लेकिन अगर वो बी, क्योंकि हम इसको बी ज़ायदा मानते हैं, इसलिए वो उसको शक्ल को तो मजरूर कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि माँ का जो खबर है उसने लाजमन मंसूब होना है, तो हम कहेंगे कि महलन मंसूब है, लफ्जन मजरूर है। ये भी अब नई चीज आप पढ़ रहे हो, जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया। जी बिल्कुल। और ये मिलके बन गया जुमला इस्मिया।
ٹھیک ہو گیا, کلیئر ہے یہاں پہ؟ جی الحمدللہ. آگے 15-16 کو ہم کریں, 12 منٹ ہے ہمارے پاس, اب آپ بتا دو, ورنہ پھر 15-16-17 پہ یہ ختم ہو رہی ہے, پھر اگلی دفعہ ان 3 کو کریں, کیونکہ اب نیا جملہ شروع ہو رہا ہے نا. میم وہ تینوں پہ کنٹینیو کرنا زیادہ بہتر ہے نا کہ سیکوینس ٹھیک, میں آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. بس اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اگلے کو بھی ٹائم پہ ہم انشاءاللہ شروع کریں, تاکہ اس کو ہم ٹائم پہ مکمل کر لیں. ٹھیک ہے, آج کے والے سے کوئی سوال کسی کا ہے تو پوچھ لیں. کسی بچے کا کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ کلیئر ہے میم. ٹھیک ہو گیا. آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ جو آپ ڈیلیٹ ہو جائے تو واپس کیا 2 چیزیں دباتے ہیں تو وہ واپس آ جاتا ہے؟ کوئی کمپیوٹر ایکسپرٹ بیٹھا ہوا ہے آپ میں سے؟ یعنی شفٹ کنٹرول یا زی کنٹرول کچھ کرتے ہیں؟ میم کنٹرول اینڈ زی، کنٹرول اینڈ زی سے انشاءاللہ واپس آ جائے گا. جی جی صحیح کہا.